اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اسلامیات اختیاری کلاس 11ویں کی، اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہیں جس کے ایم سی کیوز، اور یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لینے، ان میں سے کافی زیادہ پیپر میں انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے، تہذیب کا معنی کیا ہے؟ سنوارنا۔ نمبر 2، اسلام کے بنیادی ارکان پر اسلام کی بنیاد ارکان پر ہے 5۔ نمبر 3، اسلامی تہذیب کے عناصر ہیں 5۔ نمبر 4، تہذیب کا لغوی معنی ہے کاٹ چھانٹ کرنا۔ نمبر 5، اسلامی تہذیب کا پہلا عامل ہے توحید۔ نمبر 6، تہذیب اور ثقافت کی بنیاد ہے نظریہ۔ نمبر 7، انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو کہا جاتا ہے عقائد۔ نمبر 8، تمدن کا لغوی معنی ہے شہر بسانا۔ نمبر 9، تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 10، بارش برسانے کا کام ذمہ ہے میکائیل پر۔ نمبر 11، عدل کا معنی ہے توازن قائم کرنا۔ نمبر 12، قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کا۔ نمبر 13، قرآن حکیم کے مطابق تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ہے آزمائش۔ نمبر 14، دلوں کو اطمینان ملتا ہے ذکر سے۔ نمبر 15، احسان کا بدلہ ہے احسان۔ نمبر 16، عبادت کا مغز ہے دعا۔ نمبر 17، عبادت کا بنیادی مقصد ہے تقوی۔ نمبر 18، کس نبی کا صبر مشہور ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ نمبر 19، کانا خلق القرآن کس نے کہا؟ حضرت عائشہ نے۔ نمبر 20، اصلی بناؤ سنگار ہے تقوی۔ نمبر 21، قرآن پاک میں کس چیز کو عدل کے قریب قرار دیا گیا ہے؟ تقوی کو۔ نمبر 22، خدمت خلق سے مراد ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ نمبر 23، عدل کا متضاد ہے ظلم۔ نمبر 24، ذکر کی اقسام ہیں 4۔ نمبر 25، صلاۃ الوسطیٰ سے مراد ڈیش ہے نماز عصر۔ اور اس کے بعد نمبر 26، عدل سے بڑا درجہ ڈیش کا ہے احسان۔ نمبر 27، آیت قرآنی، یہ جو آیت ہے سورہ ڈیش کا حصہ ہے الحجرات۔ نمبر 28، خدمت خلق سے مراد ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ نمبر 29، عدل ختم کر دیتا ہے ظلم کو۔ نمبر 30، حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ۔ نمبر 31، تقوی کے نزدیک ہے عدل۔ نمبر 32، آیت کس سورہ سے ہے؟ البقرہ۔ نمبر 33، شکر کا متضاد ہے کفر۔ نمبر 34، لفظ عفو کا معنی ہے معاف کرنا۔ نمبر 35، اسلام میں عزت کا معیار ہے تقوی۔ نمبر 36، صبر کا لغوی معنی ہے برداشت کرنا۔ نمبر 37، ذکر الہی کی بہترین شکل ہے نماز۔ نمبر 38، صبر ڈیش کی چابی ہے خوشحالی۔ نمبر 39، اور میرے ذکر کے لیے ڈیش قائم کرو نماز۔ نمبر 40، اللہ کا ذکر ہی ڈیش کو اطمینان مہیا کرتا ہے دل کو۔ نمبر 41، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ڈیش سے بچاؤ آگ۔ نمبر 42، قرآن مجید کے مطابق بہترین زاد راہ ہے تقوی۔ نمبر 43، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا۔ نمبر 44، معاشرہ کی بنیادی اکائی ہے خاندان۔ نمبر 45، عائلی زندگی سے مراد ہے گھریلو زندگی۔ نمبر 46، عدل کرو کیونکہ یہ ڈیش کے زیادہ قریب ہے تقوی۔ نمبر 47، تقوی کے درجات ہیں 3۔ نمبر 48، اسلام نے ڈیش کو طلاق کا حق دیا خاوند۔ نمبر 49، حدیث کے مطابق نکاح ہے سنت۔ نمبر 50، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال۔ نمبر 51، اولاد کا پہلا حق ہے نام رکھنا۔ نمبر 52، خلق لینا ڈیش کا حق ہے، خلق نہیں ہے، یہ ہے خلا۔ خلا جو ہوتا ہے نا
طلاق جو ہوتی ہے وہ مرد دیتا ہے، لیکن جو خلا ہوتا ہے نا، خلا یہ بھی ایک طلاق ہی ہے، کہہ لیں کہ اگر عورت کسی یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ خوش نہیں ہے تو وہ خلا لیتی ہے، خلا عین عین ہوتا ہے اس طرح، عورت کو اسلام نے خلا کا حق دیا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کو عین کر لیں اس طرح۔ اس کے بعد نمبر 53، انسان کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں والدین۔ نمبر 54، زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں زوجین۔ نمبر 55، خدمت کو جہاز سے افضل قرار دیا گیا ہے والدین کی۔ نمبر 56، ڈیش شاعر اسلام میں داخل ہے مسجد۔ نمبر 57، علم کے لغوی معنی ہیں جاننا۔ نمبر 58، تربیت کا بنیادی جزو شمار ہوتا ہے گھر۔ نمبر 59، مسجد کے لغوی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ نمبر 60، قطع طلبی کرنے والا داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ نمبر 61، عربی میں جار ان کا معنی ہے ہمسایہ۔ نمبر 62، اسلامی ریاست میں غیر مسلم کو کہتے ہیں ذمی۔ نمبر 63، اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد ہے اقامت دین۔ نمبر 64، جزیہ ڈیش سے لیا جاتا ہے غیر مسلموں سے۔ نمبر 65، قرآن مجید کے مطابق ہمسایہ کی قسم ہے کتنی؟ 3۔ نمبر 66، عورتوں کو اعلیٰ مقام عطا کیا اسلام نے۔ نمبر 67، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عت کاٹنے کا حکم دیا ہے، یہ لفظ دیکھ لیجئے گا، میرے خیال سے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا فاطمہ مخزومی۔ نمبر 68، مسلمانوں کو ڈیش میں جہاد کا حکم ہوا 2 ہجری۔ نمبر 69، لفظ مبلغ معنی ہے تبلیغ کرنے والا۔ نمبر 70، تبلیغ کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ نمبر 71، ڈیش اخوت اسلامی کی اساس ہے کلمہ طیبہ۔ نمبر 72، امر بالمعروف کا معنی ہے نیکی کا حکم دینا۔ اس کے بعد پھر 72ویں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیش کو اپنا دینی بھائی بنایا حضرت حمزہ، کیونکہ حضرت علی جو تھے، حضرت عثمان اور حضرت عمر یہ تو جو ہے نا ذرا اعلیٰ درجے کے کہہ لیں صحابی تھے، ان کے ساتھ حضرت حمزہ ہی تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ حضرت حمزہ والا آنسر ٹھیک ہے۔ نمبر 63، علی علماء ڈیش کے وارث ہیں انبیاء کرام کے۔ 74، نجاشی ڈیش کا حکمران تھا حبشہ۔ نمبر 75، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہے حضرت حلیمہ۔ نمبر 76، حضرت عائشہ صدیقہ ڈیش کی بیٹی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 77، ڈیش نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا ابرہہ۔ نمبر 78، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر لونڈی آزاد کی گئی صوبیہ۔ نمبر 69، مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، یہ بے کا نقطہ آئے گا نیچے، اوپر والے نقطے نہیں آئیں گے، نیچے آئے گا یثرب۔ نمبر 80، صفہ سے مراد ہے چبوترا۔ 81، ڈیش ابو جہل کو قتل کیا ڈیش نے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 82، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی ڈیش کی عمر میں کی 25 سال۔ نمبر 83، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے مدینہ منورہ۔ نمبر 84، حضرت حمزہ غزوہ ڈیش میں شہید ہوئے احد۔ نمبر 85، ڈیش نے غزوہ احد میں قریش کی قیادت کی ابو سفیان۔ نمبر 86، سیف اللہ کا لقب عطا ہوا حضرت خالد بن ولید۔ نمبر 87، پہلی وحی کی ڈیش آیات ہیں 5۔ اقرا بسم ربک الذی، یہ والی صورت آئی تھی پہلے۔ 88، عام الحزن سال ہے 10 ہجری۔ نمبر 79 کے بعد 80 ہوتا ہے، ہاں ان دونوں میں مجھے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ 89، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں زندگی گزاری 53 سال۔ اور 90 والا MCQ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا 10 ہجری۔ نمبر 91، مسلمانوں نے پہلا حج ڈیش میں کیا 10 ہجری۔
92 मक्का डैश में फतह हुआ 8 हिजरी। नंबर 93 गजवा ओहद में ओहद हुआ 3 हिजरी। नंबर 94 जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज डैश में किया 10 हिजरी। 95 हुदैबिया डैश का नाम है वादी। नंबर 96 कबल अज इस्लाम अरबों की एक पुख्ता आदत थी फ़याज़ी। नंबर 97 इस्लाम के सबसे पहले शहीद थे हारिस बिन अबी हाला। नंबर 98 मक्का डैश हिजरी में फतह हुआ। अब ये डेट नहीं याद सही तरह मुझे, ये है 8 हिजरी। 8 हिजरी। नंबर 99 डैश आखिरी गजवा है तबूक। नंबर 100 डैश कुरूहुल अमीन कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। 101 गजवा बदर डैश में हिजरी में पेश आया 2। 102 अरब में बसूस की लड़ाई तकरीबन 1.5 साल जारी रही 40। 103 सूफा यूनिवर्सिटी वाक़या थी मदीना। 104 गजवा तबूक डैश हिजरी में लड़ी गई 9। 105 वर्का बिन नौफल डैश थे आलम। 106 वाक़या मिराज डैश नबी में पेश आया 10। 107 रसूल का लग़वी मैंने यहाँ भेजा हुआ। 108 दूसरी हिजरत हबशा में कितनी ख़वातीन शामिल थी 12। 109 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश में हज किया 1 नहीं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश हज किया या किए 1। 110वां MCQ है गजवा मोता डैश हिजरी में पेश आया 8। 111 अरब आरबा का असल वतन डैश था यमन। 112 अरब बायदा में डैश के लोग शामिल थे कौम में आद व समूद। 113 नजाशी के दरबार में डैश ने तकरीर की हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु। 114 बनु अदनान औलाद थे इस्माइल अलैहिस्सलाम की। 115 हमजा को शहीद किया वहशी ने। 116 अरब का कुल रकबा मुरब्बा किलोमीटर है 12,000। नंबर 117 गजवा बदर में काफिर मारे गए 70। नंबर 118 वालदा की वफात के वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक थी 6 साल। 119 यहूदी किस नबी को अल्लाह का बेटा मानते हैं हजरत अजीज अलैहिस्सलाम को। नंबर 120 कबल अज इस्लाम अरब कत्ल कर देते थे बेटियों को। 121 मेराज का वाक़या किस इस्लामी महीने में पेश आया रजब। 122 कबाइल ओस व हिज्र का तल्लुक था मक्का से। 123 सुलह हुदैबिया को कुरान मजीद में कहा गया है फतह मुबीन। 124 गज़वा बदर में मुसलमान शहीद हुए 14। 125 गज़वा बदर का तफसीली जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है सूरह अनफाल। 126 इस्लाम से कबल अरबों का सबसे बड़ा मजहबी अकीदा था बुत परस्ती। 127 खलफल फजूल था माहदा का नाम। 128 गज़वा खैबर में मुसलमानों की तादाद थी 1400। 129 अरब का दिमाग सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है उमर बिन अल आस। 130 जंग यमामा किसके खिलाफ लड़ी गई मुनकरीन नबूवत के। 131 हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता था दामाद बहन सुसर। 132 हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु का खिताब था खलीफातुल रसूल। 133 खिलाफत राशिदा के पहले खलीफा थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु। 134 मर्दों में सबसे पहले डैश ईमान लाए हज़रत अबू बकर। 135 हज़रत अबू बकर सदीक का खिताब था अमीर अल मोमिनीन। 136 हज़रत अबू बकर सदीक का ताल्लुक कबीला से था बनु तमीम। 137 मुसलमा कज़ाब थे झूठा नबी था ये। 138 पहले खलीफा राशिद हैं हज़रत अबू बकर। 139 सुलह हुदैबिया का मुआहदा लिखने वाले थे हज़रत अली। 140 सन हिजरी का आगाज डैश के दौरे खिलाफत में हुआ हज़रत उमर। 141 हज़रत उमर का लक़ब फ़ारूक। 142 हज़रत उमर के कबीला का नाम बनु अद्दी। 143 बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ 16 हिजरी। 144 बैतुल मुक़द्दस खलीफा के दौर में फ़तह हुआ हज़रत उमर। 145 हज़रत उमर खलीफा बने 13 हिजरी।
146 हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लामी ममालिक को सूबों में तक़सीम किया। 11 147 हज़रत उस्मान गनी का पेशा था तजारत। 148 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए। 35 हिजरी। 149 हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के डैश थे। ये डैश खलीफा थे तीसरे। 150 ज़ुल्नुरैन कहा जाता है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को। 151 हज़रत उस्मान का तल्लुक था बनु उमैया। 152 जामिया अल कुरान कहा जाता है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को। 153 डैश को हैबर शिकन कहा जाता है हज़रत अली। 154 हज़रत अली डैश में शहीद हुए। 40 हिजरी। 155 आख हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई थे हज़रत अली। 156 हज़रत अली और हज़रत आयशा के दरमियान जंग लड़ी गई, जंग जमल। 157 आखिरी खलीफा राशिद थे हज़रत अली। 158 हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत थी अबू अल हसन। 159 हज़रत अली का दौर खिलाफत कितना था? 55 साल। 160 हज़रत अली के वालिद का नाम था अबू तालिब। लें जी, ये MCQs हमारे पास हो गए कंप्लीट। इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर अल्लाह हाफिज़।